آج یہ پریس کانفرنس ہم نے اس لیے ضروری سمجھا، شاید آپ لوگ میڈیا والے ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں، پیپر میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جمہوریت میں اختلاف کرنا ہر کسی کا حق ہے اور ہماری حکومت کے بھی ظاہر سی بات ہے جتنے دوست ہیں اسی طرح ہماری حکومت کے مخالف بھی ہے۔ مخالف کو ظاہر سی بات ہے حق حاصل ہے، لیکن یہ ایک بات ہے، ہمیشہ مخالفت کرنا میرے خیال میں ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے اور حقیقت مبنی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ باتیں پھر کبھی کبھار میڈیا پر آ جاتے ہیں اور حقیقت کوئی جھوٹ اگر بولے یا غلط بات کرے تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کو پروف کرنا پڑے گا۔ تو یہ کچھ عرصے سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ پی این ڈی اور فائنانس یہ انہوں نے پابندی لگائی ہے، یہ عوام کو پیسے نہیں دے رہے، ریلیز نہیں دے رہے۔ کبھی کبھار کہتے تھے کہ فائنانس نے پابندی لگائی ہے اور پیسے نہیں ہے، اور بلوچستان جو ہے ابھی کیا نام ہے ناکامی کی طرف جا رہا ہے، بلوچستان میں بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا اور مختلف قسم کی باتیں۔ ظاہر سی بات ہے جو صورتحال چلی آپ کو پتہ ہے کہ ایک گورنمنٹ گیا، دوسرا گورنمنٹ آیا اور پرائرٹیز بھی ظاہر سی بات ہے اسی حوالے سے چینج ہوا بھی ہوگا، اور میرے خیال میں یہ کوئی بندہ بھی، کوئی ذی شعور انسان یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ 2 مہینے پہلے بلوچستان حکومت صحیح چل رہی تھی، اس میں پیسے بھی تھے، کوئی فائنینشیل کرائسس بھی نہیں تھا، اور یک دم جب دوسرا گورنمنٹ آیا تو اس میں پھر فائنینشیل کرائسس آ گئے، بلوچستان جو ہے ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور بلوچستان میں بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے مخالفین کی وہ ہے جھوٹے الزامات ہے۔ تو آج کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ کو شاید علم ہے کہ ایک حکومت جب چینج ہونے کو جا رہے تھے، دوسرا حکومت جب آ رہا تھا، تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ حکومت جب آخری ایام تھے ان کے، تو ہماری بیوروکریسی نے اپنے اچھے اور منصوبہ بندی کیا، کیونکہ پولیٹیشنز آپس میں جب لڑ رہے تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت ہمیں کم سے کم دیکھنا یہ ہے کہ ایک پرماننٹ گورنمنٹ آ جائے۔ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا حکومت رہے گا، کون سا آئے گا، تو اس صورتحال میں ظاہر سی بات ہے یہ لوگ بھی کنفیوژن کی شکار تھے، تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ابھی اس صورتحال میں ہم جو ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ ایک پابندی لگاتے ہیں، جب تک یہ گورنمنٹ سٹیبل ہو جائے، نیا گورنمنٹ آ جائے، تو تب پھر ہم اس کی پرائرٹی کے مطابق ہم ایک نیا فیصلہ کریں گے۔ تو جیسے ہماری حکومت بنی، ہمارے سی ایم صاحب نے اسی وقت پی این ڈی اور فائنانس کے ساتھ میٹنگ کیے اور جب ایک دوسرے کو مطمئن کیا اور باقاعدہ ایک نتیجے پر پہنچے، پھر انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ابھی آپ لوگوں نے جو فائنانس نے پابندی لگائی یا پی این ڈی نے جو پابندی لگائی وہ پابندی ابھی ہٹا دیں۔ سی ایم نے باقاعدہ تحریری طور پر تمام دونوں ڈپارٹمنٹ کو کنوے کیا۔ تو ابھی ظاہر سی بات ہے ہماری معاملات روٹین پر آ گئے اور جیسے پہلے چل رہے تھے اسی طرح چل رہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پچھلی حکومت سے زیادہ اور بہترین کام اسی گورنمنٹ میں ہوں گے، کیونکہ مجھے ایز اے کیبنٹ ممبر مجھے یہ امید بھی ہے اور اندازہ بھی ہے کہ ہمارے موجودہ سی ایم مخلص بھی ہے اور ایکٹیو بھی ہے اور چاہتے ہیں کہ کام ہو جائے۔ تو انشاءاللہ بلوچستان ترقی کرے گا، بلوچستان میں ڈیولپمنٹ ہوگا، بلوچستان میں پچھلے حکومتوں سے زیادہ اس گورنمنٹ میں کام ہوں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری جس طرح پی ایس ڈی پی ہماری لیپس ہو جاتی تھی ہر وقت، تو اس سال ہماری پی ایس ڈی پی بھی اس پہ عمل درآمد ہوگا، اور انشاءاللہ اس سال پی ایس ڈی پی جو ایلوکیٹڈ وہ ہے اپروڈ پی ایس ڈی پی ہے وہ، تو انشاءاللہ اس پر ہم پورا کوشش کریں گے کہ وہ ہم خرچ کریں اور آنے والے سال کے لیے ہم پورا تیاری کر لیں۔ بات یہ ہے کہ میرے خیال میں شاید آپ کو اچھی طرح علم نہیں اس بارے میں، 8 ارب روپے ہمارے ایک گراؤنڈ پہ خرچ ہو چکے ہیں، 8.5 ارب روپے۔
اور جو 50 کروڑ آپ کو بتایا گیا ہے یا آپ نے سنا ہے، یہ ہمارے نئے اسکیمات پہ یہ ہمارے ایکسپینڈیچر ہو چکا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پچھلے حکومت کی سوال تو پچھلے ہی لوگوں سے کیا جا سکتا تھا۔ ہماری جو پریارٹی ہے، ہماری سامنے جو اپنی نئے چیلنجز ہے، ہم آپ کو وقت پہ بتائیں گے کہ ہم نے اپنے اسٹریٹجی کیسے بنائی اور ہم نے اپنا بجٹ کس طرح خرچ کیا، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری بجٹ لیس نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ بہترین طریقے سے اور اپنے گراؤنڈ پہ انشاءاللہ فزیکل اور فائنینشیل دونوں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم چلائیں گے اور ہماری ایس ڈی پی خرچ ہو جائیں گے۔ 2021 کا آپ کو بتایا گیا کہ 8.5 ارب روپے ہمارے خرچ ہو چکے ہیں، اور 50 کے قریب ہم ریلیز کر چکے ہیں، 50 ارب کے قریب، اور باقی تقریباً کوئی 50 کروڑ روپے ہماری نئے اسکیمات پر خرچ ہو چکے ہیں۔ یہ آن دا گراؤنڈ مطلب ہماری فزیکل پروگریس بھی ہے اور فائنینشیل ایکسپینڈیچر بھی ہے۔ کوئی اسکیم کسی اسکیم پر کٹ نہیں لگے گی۔ جس طرح پی ایس ڈی پی ہماری پچھلے کیبنٹ اور پروونشل اسمبلی نے پاس کیا تھا، اسی طرح اس پہ عمل درآمد ہوگا، اور یہ ہماری فائنانس ڈپارٹمنٹ کی کمال ہوگی۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ڈپیسٹ بتایا جاتا تھا، یہ ڈپیسٹ بھی ہم نے پورا کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہماری ریسیپٹ بڑھے گی، اور انشاءاللہ یہ ٹارگیٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ٹارگیٹ ہم پورا کر کے دکھائیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کی اندر کوئی ایک بات ہوتی ہے، باہر میڈیا میں آ کے عوام کے سامنے پھر کوئی اور بات رکھتی ہے۔ سردار صاحب نے وہاں پہ مکمل سپورٹ کا اعلان کیا، اور یہ جو ٹروتھ کمیشن کے بارے میں اس نے بات کی، اس نے کہا کہ یہ بحران کیوں پیدا ہوا، پچھلے سالوں کی بات کی، جب سے یہ معاہدہ ہوا پھر ہم خسارے میں کیوں گئے، اور یہ معاہدہ کینسل کیوں ہوا، اور جو آج کل ہمارے اوپر ایک فیصلہ، ابھی ظاہر سی بات ہے اگر ہم چاہے یا نہیں چاہے تو ہم نے ابھی یہ ریکارڈنگ پہ ایک فیصلہ دینا ہے۔ تو ابھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری اس گورنمنٹ پہ عدم اعتماد ہے، اس نے کہا، اس نے پہلے حکومتوں پہ خدشے کا اظہار کیا کہ پچھلے حکومتوں نے اس میں کچھ غلطی تو ضرور کی ہے، جو آج ہم یہ گورنمنٹ اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ تو یہ اس پچھلے حکومتوں کے جو ڈیل ہوئی ہے یا جو معاہدے ہوئے ہیں اس حوالے سے ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جائے۔ تو شاید میڈیا کو یہ بات صحیح طریقے سے کنوے نہیں کیا گیا، لیکن اندر ہمارے سردار صاحب کی سپیچ ہے، لیکن وہ تو ریکارڈ پہ ظاہر سی بات نہیں ہے۔ اس نے سپیچ کیا، اس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ نے جو یہاں پر آپ مطلب ایک تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ یہ اس طرح ہوا کہ بلوچستان کے پورا یعنی 1.20 کروڑ انسانوں کو ایک اہم معاملے پر اعتماد میں لیا گیا۔ یعنی یہ ظاہر سی بات ہے، یہ اسمبلی ایک آپ کے 1.25 کروڑ انسانوں کی نمائندگی کر رہا ہے، اور یہ پورا اسمبلی کو انہوں نے اعتماد میں لیا۔ یہ پہلی بار اس طرح ہوا، کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے، پورا تمام ایوان، تمام پارلیمنٹ اس پر متفق ہوا کہ سی ایم صاحب کو ایک مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ نے جس طرح آپ جا رہے ہو، آپ نے ایک واقعی میرے خیال میں یہ جو ٹیم اسلام آباد سے ٹیم آئی تھی، انہوں نے بھی یہ اپریشیٹ کیا کہ موجودہ گورنمنٹ نے، موجودہ سی ایم نے بلوچستان کے لیے جو فائٹ کیا مختلف فورمز پر، یہ شاید آپ کو پتہ نہیں، اس ٹیم نے باقاعدہ اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ کی سی ایم نے بلوچستان کا مقدمہ ایک اچھے انداز میں لڑا، اور آپ کے لیے ایک بہترین شیئر لایا، اور انشاءاللہ ریکارڈنگ بلوچستان کی عوام کے لیے ایک نیک شگون ہو۔ میرے خیال میں ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ان کی احتجاج نہیں ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ان کی سمری کو یہاں سے نکالا ہے، اور ان کے مطالبات کے ساتھ تقریباً ہماری کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ پروسیس میں اس کے ساتھ نیگوسیشن چل رہا ہے، اور امید ہے کہ ظاہر سی بات ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملازمین وقتاً فوقتاً مہنگائی کے ساتھ ساتھ ان کے مطالبات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہر سال ان کی
اپنے اپنے الاؤنسز وغیرہ کے بارے میں ان کی اس طرح کی تحریک چلتی رہتی ہے. بہرحال یہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری پیناز سے تو کوئی ان کی نہ کوئی گلا نہ شکوہ، ہماری طرف سے تو سمری اوکے کر کے ہم نے نکالا ہے. باقی ظاہر سی بات ہے پیناز ڈپارٹمنٹ پورا گورنمنٹ تو نہیں ہے، ہمارے اسٹیک ہولڈر ہے، ان کے ساتھ ان کی نیگوسیشن چل رہا ہے. تو امید ہے وہ بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں ان کا کوئی مثبت رزلٹ آ جائے گا. حکومت کا وہ سیاسی پارٹیاں ہی مخالفت کرتے ہیں. بیوروکریسی تو ہر حکومت، جو بھی حکومت آتی ہے ان کو چلانے کے لیے ان کے ساتھ دیتے ہیں، اور جب سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں تو بیوروکریسی کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ مخالفت میڈیا پہ تو سیاستدان ہی کر رہے ہیں. میں نے کسی بیوروکریٹ کی زبان سے تو نہیں سنا ہے کہ گورنمنٹ ڈیفالٹ ہو رہا ہے، گورنمنٹ ڈیولپمنٹ نہیں کر رہا ہے، گورنمنٹ نہیں. بیوروکریسی کی سے کوئی ہماری نہ کوئی گلہ ہے نہ کوئی شکوہ ہے، ہماری گورنمنٹ کے ساتھ ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ دے رہے ہیں. تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میڈیا والے ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ہماری مخالفت کون کر رہے ہیں. جو ہماری گورنمنٹ پہ اعتراضات کر رہے ہیں اور ہماری گورنمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں وہ ہماری مخالف ہے، وہ چاہے جو بھی ہے تو ہم اسی کو مخالف کہتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جام صاحب ہے یا کوئی اور ہے، جو بھی ہماری موجودہ گورنمنٹ پہ اعتراضات لگاتے ہیں وہی ہمارے مخالف ہیں. دیکھو بلوچستان کی جو حالات ہے، بلوچستان کے لیے ڈیولپمنٹ بھی چاہیے، اور بلوچستان کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے بجٹ جتنا بھی آپ بڑے سائز میں پیش کریں گے تو آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. یہ ہم اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے اس وقت جب ہم بجٹ بنانے کے لیے جائیں گے تو اس وقت ہم نے اپنے وسائل کو دیکھنا ہے کہ کیا ہماری وسائل ہماری کتنا سائز کے بجٹ کی اجازت دے سکتے ہیں. اس وقت کے وسائل کو دیکھتے ہوئے ہم نے بجٹ پیش کرنا ہے. کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم بلوچستان کو ترقی دیں اور بلوچستان کو ڈیولپڈ کریں، بلوچستان کی وسائل بلوچستان پر ہی خرچ کریں ہم.